إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ ذوالجلال نے انہیں دیے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سو تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور عاجزی کرنے والے جھکنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع قربانی اور اس کے احکام و مسائل ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کل یوم عرفہ ہے، پرسوں یوم نحر، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل ایام یوم نحر اور یوم قرہ ہے، یعنی 11 ذوالحجہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قربانی کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کیا جائے، نزدیکی حاصل کی جائے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، ہر چیز جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ لیکن ان اعمال، ان ایام مبارکہ میں، نیک اعمال میں ایک صالح عمل جانوروں کی قربانی ہے جس سے اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہ متقین لوگوں کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال حکم دے رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
فرمایا میرے حبیب اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نماز میں اللہ ذوالجلال خشوع خضوع عاجزی اور انکساری اور نماز صرف اللہ ذوالجلال کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری قربانیوں کو بھی اللہ ذوالجلال قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں میں بھی قربانی تھی، جیسا کہ تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کوئی صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پہلی امتیں اور کافر لوگ بھی قربانی کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ آج کے درس میں جیسا کہ قربانی کے احکام و مسائل کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، فرمایا ہم اس دن یعنی عید کے دن سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ثم نرجع فننحر، پھر لوٹ کر ہم قربانی کریں گے۔ فمن فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کیا ہماری سنت کو اس نے پا لیا، پہلے عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی۔ فرمایا ومن ذبح قبلہ فانما هو لحم قدمہ لأہلہ، لیکن اگر کسی نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو فرمایا اس نے وہ گوشت اپنے گھر والوں کے لیے کیا۔ فرمایا لیس من النسک فی شیء، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے غلطی سے جان بوجھ کر عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے کیونکہ اس کی قربانی نہیں کی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو نسک کہتے ہیں، نسک کا معنی قربانی ہے، مگر میرے بھائیو دوستو، بدقسمتی سے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآن دان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور واضح حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نسک سے مراد تو زندگی کے طور طریقے ہیں، زندگی کے طور طریقے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نسک سے مراد قربانی کی ہے، اور قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ جناب قربانی واجب ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ کے صحابہ نے قربانی کی۔ پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں جناب میں پوچھتا ہوں کیا قربانی واجب ہے؟ فرماتے ہیں اتعقل ذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، فرماتے ہیں تجھ میں کچھ عقل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی کی اور تو بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے۔ علماء نے کہا قربانی واجب نہیں مگر سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو شخص طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور آپ نے فرمایا یہ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال مدینے میں رہے، آپ قربانی کرتے تھے، میں بھی قربانی کرتا ہوں۔
اسی طرح اللہ ذوالجلال نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے، بہیمۃ الانعام، وہ 4 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ، بکرا، دمبا، بھیڑ، بکرا، اونٹ اور گائے، پھر ان کے نر اور مادہ، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے رہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قربانی صرف انہی جانوروں کی کرنی چاہیے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج نیا دور ہے، نئے لوگ ہیں، نئی تحقیقات کرتے رہتے ہیں، کوئی بھینس کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ لہذا ہمیں بھی، چونکہ یہ گائے متوفر ہے، عام ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، مگر چونکہ گائے متوفر ہے، بھیڑ بکری متوفر ہے، اونٹ متوفر ہے، ان کے نر مادہ کی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، ہر نیک عمل کے لیے 2 چیزوں کی شرط ہے۔ سب سے پہلے وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جن حاجی صاحب نے بڑا دمبا لائے ہیں، بڑی گائے لائے ہیں، کتنے لاکھ کی لائے ہیں، اگر یہ بات آ گئی تو میرے بھائیو وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ لہذا قربانی کرنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت ہو کہ اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہو، اور دوسری بات وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کی عمروں کے بارے میں بھیڑ کا بکرا جزا سے کم نہیں ہے۔ جزا بھیڑ کا وہ بکرا ہے جزا بھیڑ کا وہ بچہ ہے جو 1 سال کا ہو، 1 سال سے کم اگر بھیڑ کا بچہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح بکری جو 1 سال سے کی ہو کر دوسرے سال میں ہو جائے، گائے جو 2 سال سے تیسرے سال میں داخل ہو جائے، اونٹ جو 4 سال کا ہو 5ویں سال میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، فرمایا دانتا جو 2 دانتا جو ہے اس کے علاوہ قربانی نہ کرو۔ ہاں اگر مشقت ہے، مشکل ہے تو جزا فتذبحوا جزحۃ من الضان، تو جو بھیڑ کا جزا 1 سال کا بچہ ہو وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جزع یوفی بما یوفی بہ سنیہ، فرمایا بے شک 1 سال کا دمبا اس جیو کی کفایت کر جاتا ہے جس سے 2 دانتا کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، قربانی صرف اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ کسی قبر کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی تھان کے لیے یا کسی شخصیت کے نام پر اگر مشہور کی جائے تو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا بے شک ہم نے تم پر حرام کیا مردار، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، کہا جائے یہ فلاں قبر کے لیے بکرا ہے، فلاں کے نام کا بکرا ہے، یہ فلاں کے نام کی امام جعفر کے کنڈے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ ذوالجلال کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح لوگ جو قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پر جا کر پیسے ڈالتے ہیں، عرس پر دودھ وغیرہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، اور یہ حرام کام ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ لہذا مقصود یہی ہو میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح صحابی فرماتے ہیں کننا نسمن الاضحیٰ بالمدینہ وکان المسلمون یسمونہ
युसम्मिनूनहु, फरमाया हम मदीना में जानवरों को खूब खिला पिला कर मोटा ताज़ा करते थे, इसी तरह आम मुसलमान भी कुर्बानियों के जानवरों को मोटा करते थे। हजरत बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फिल अदाही, 4 किस्म की ऐब अगर किसी जानवर में पाए जाएं या उनमें एक ऐब पाया जाए, फरमाया वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। अल औरा बैयन अवरहा, अगर वो जानवर भेंगा हो या किचिश्म हो या दोनों आंखों से अंधा हो, बीमार हो और उसकी बीमारी नजर आती हो, वाला अर्जा बैयन ज़लहा, लंगड़ा हो, उसका लंगड़ापन भी जाहिर होता हो, और इसी तरह वो जानवर जो इतना बूढ़ा हो कि उसकी हड्डियों में गुद्दा ना हो, इसी तरह जानवर का ना ही कान कटा हुआ होना चाहिए, ना ही सींग टूटा हुआ होना चाहिए। अलबत्ता खस्सी जानवर ऐब नहीं है। हजरत बरा की हदीस से 4 किस्म के अयूब का पता चलता है। इनसे मुशाबा या इससे संगीन ऐब जानवर की कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। मसलन जानवर मुकम्मल अंधा हो, उसकी टांग कटी हुई हो, हाँ अगर मामूली ऐब हो, थोड़ा सा कान कटा हुआ हो, कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह यहाँ शिरके वाले कानों में सुराख करके काट डालते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं है। ऐसा ऐब जो जानवर के जमाल व कमाल और मनफत के मुनाफी हो, मामूली ऐब की मनफा माफी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल ऐन, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था हम जानवरों की आंखों को देख लिया करें, वल उज़ुन व अल्ला नुज़हिया बिऔरा, और उनके कानों को भी अच्छी तरह देख लिया करें। इसी तरह हम ऐसा जानवर ज़बा ना करें जो अंधा हो, वला मुकाबलतम वला मुदाबिरतम वला शरका वला खरका, और ऐसा जानवर जिसके कान आगे से या पीछे से कटकर लटक गए हों, या कान लंबाई या चौड़ाई में कटे हों, या जिसमें सुराख हो। नक्स ये है कि कान लंबे तौर पर कटा हो, थोड़ा सा कटा हो तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अज़बा जानवर वो है जिसका कान आधा या आधा से ज्यादा कटा हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। थोड़ा कटा हो तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ अगर पूरा थन भी कटा हो वो भी ऐब है। इसी तरह 2 जानवर और अगर खारिश ज़दा जानवर हो वो भी ऐब है, लिहाजा उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह कुर्बानी के कुछ आदाब हैं। कुर्बानी करने से पहले छुरी को अच्छी तरह तेज कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि छुरी को जानवर के सामने ही तेज करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, उसने बकरी की गर्दन पर पांव रखा हुआ था और सामने छुरी तेज कर रहा था। आपने फरमाया अफला कबला हादा, तुमने पहले छुरी को तेज क्यों नहीं किया? औ तुरीद अन तुमीतहा मौता, क्या तू चाहता है इसको कई मर्तबा मारे, लिहाजा चाहिए कि पहले छुरी को तेज कर लिया जाए। इसी तरह एक जानवर को ज़बा किया, उसके सामने दूसरा जानवर ज़बा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जगह को साफ करके फिर दोबारा इसी तरह बेहतर ये है कि इंसान अपने हाथ से ज़बा करे। अगर नहीं कर सकता तो किसी को वकील बना सकता है, किसी को कह सकता है। औरत भी अगर ज़बा करना जानती है वो भी अपने जानवर को ज़बा कर सकती है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म देते थे कि वो जानवरों को ज़बा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा मंगवाया, उसके टांगे स्याह थी, पेट भी स्याह था, आंखों के गिर्द भी हल्के स्याह थे। चुनाचे वो लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा, आयशा छुरी लाओ, उसे तेज करो, और फिर आपने उसको पकड़ा और जमीन पर लटा दिया और आपने ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन। या अल्लाह इस जानवर को मुहम्मद की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल की तरफ से और उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से। इसी तरह और भी दुआएं हैं, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा मिनका वलका, या अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फुलान, या इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़
حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل من. یہ دعائیں پڑھنی چاہیے میرے بھائیوں دوستو. اسی طرح انسان قربانی کے جانوروں کو قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو بھی دے، غریبوں مسکینوں کو بھی دے. اگر کچھ بچ جائے اسے ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ غریبوں مسکینوں کو بھی اس میں حصہ دیا جائے. قربانی کی کھالیں انسان اگر چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، کوئی چیز بنانی ہو مصلی وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن قربانی کی کھال کو بیچنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کی کھال کو بیچا اس کی قربانی منظور نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے ایک جانور خریدا ہے پھر اس سے اچھا آپ کو قربانی کا جانور مل گیا ہے تو پہلے کو فروخت کر کے دوسرا خریدا جا سکتا ہے. اگر قربانی کا جانور خریدا گیا اور وہ زخمی ہو گیا یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کی جائے. ہاں ایک بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اگر اس کے پاس اور ہمت نہیں ہے وہ اسی کو قربانی کر لے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی قربانی سے بہتر یہ ہے غریبوں مسکینوں کی مدد کر لی جائے. بھائی غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا صدقہ ہے اور یہ کرنی چاہیے، لیکن قربانی یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، میرے حبیب نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کا حکم دیا. لہذا آپ کا وہ صدقہ تو ہو سکتا ہے جو کسی غریب مسکین کو آپ نے دیا، لیکن قربانی کے خیر اور قربانی کا اجر اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اسی طرح ذبح کرنے والے قصاب کو مزدوری دینی چاہیے، اسے قربانی میں گوشت یا کوئی چیز نہیں دینی چاہیے. اور میرے بھائیوں اسی طرح جو شخص جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے وہ قربانی کرنے کے بعد کاٹ سکتا ہے. اور جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور اس میں دل میں خواہش بھی ہے، اللہ ذوالجلال اگر اس نے اپنے ناخن اور بال نہیں ترشوائے چاند دیکھنے کے بعد اللہ اسے بھی قربانی کا اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح میرے بھائیو دوستو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے گھر کے جتنے لوگ ہوں سب کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، سب کی طرف سے ایک ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا چاہیے. یہ حالانکہ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر کا سربراہ ایک بکری ذبح کرتا تھا، خود بھی کھاتے، رشتہ داروں کو بھی دیتے اور لوگوں کو بھی دیتے. یہاں تک کہ یہی چلتا رہا، پھر لوگوں کے اندر فخر آ گیا، تکبر آ گیا جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں. لہذا قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے. اسی طرح گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 اور 10 حصے ہو سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو دوستو میت کی طرف سے قربانی اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے حج، صدقہ اور قربانی کرنی جائز ہے. میرا بھی اسی طرح رجحان ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح میرے بھائیو دوستو عید کے دن انسان، عید الاضحیٰ کے دن انسان بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف جائے، نماز پڑھنے کے بعد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا کرتے تھے. اور قربانی کے ایام عید الاضحیٰ کا ایک دن اور ایام تشریق وہ دن ہیں جن میں حجاج کرام منا میں کنکریاں مارتے ہیں، وہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے. اور یہی ایام جو ہیں یہ قربانی کے ہیں. انسان کو چاہیے کوشش کرے پہلے دن ہی کر لے، اگر نہیں کر سکتا دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور پھر 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے قربانیاں کر لینی چاہیے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین
الحاکمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین بس ایک قربانی طلب نہیں کرتا بلکہ کئی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی قربانی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کی قربانی دیں، برادری، رشتہ دار اور ان کے رسم و رواج کی قربانی دیں، مگر ہماری حالت یہ ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، برادری، قبیلے، رشتہ داروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے تمام پوری کی پوری زندگی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا ہم سے مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آئے تم اللہ کے فرما بردار ہو کر مرو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جانوروں کے کان، ان کی آنکھیں وغیرہ دیکھ لینی چاہیے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اگر نقص ہو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دلوں میں دیکھیں، اپنے سوچیں کیا ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنے عیب ہیں۔ جانور کی قربانی تو نہیں ہوتی، کیا ہمارے وہ اعمال قبول ہوتے ہیں؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو دیکھے، جھانکے، جہاں جہاں کہیں جھول ہو، جہاں جہاں کمی ہو، اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کا جنت میں ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بھائی انعام اللہ کی اہلیہ بیمار ہیں، اسی طرح سعد عمران کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اللہ غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی مال جان عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔